بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہماری اپوزیشن پارٹیز کا اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ایک وفد کیا تھا. صدارت استعفیٰ اس پہ ذرا نظر ثانی کریں اور واپس لیں. اور ان کی بات تھی کہ اس وقت بلوچستان میں جو حالات ہیں جو ہم بھی دیکھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ تشویشناک ہیں. جہاں پہ رول آف لا نہ ہو، آئین اور قانون کی پاسداری نہ ہو، وہاں پہ کیا چیز چل سکتی ہے. وہ بتا رہے تھے کہ 2 وہاں پہ لاشیں برآمد ہوئیں جن کی آنکھیں جو ہے وہ نہیں تھی، اور ان کو ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ جی یہ پولیس، یہ بھاگ رہے تھے اور پولیس سے بھاگ رہے تھے، اور اس کو ان کو پولیس کے مقابلے میں پھر ہلاک کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا. ایسے مطلب آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ بلوچستان اس وقت وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے، وہاں پہ آئین اور قانون نہیں ہے. بلوچ ساتھی ہمارے بہن بھائی وہ اپنا صرف حق مانگ رہے ہیں. وسائل ان کے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے وسائل پہ حق دیں، ہمارے انفورس ڈس اپیئرڈ پرسنز نہ کریں. خدا را پورا ملک یہ چیز سنے. آپ کا خیبر پختونخوا کے بارڈر ایریاز میں وہاں پہ تشویشناک صورتحال ہے. خدا را لوگوں کی آہ سنے، لوگوں کی آوازیں سنے. ملک اس وقت متمل نہیں ہے کہ اس طرح کے تجربے کوئی اور کرے. یہاں پہ بلوچ ساتھیوں کی، پختون ساتھیوں کی، باقی لوگوں کی آواز آپ کو سننی پڑے گی. ان کو ان کے وسائل پہ حقوق دینے پڑیں گے، ان کو حق ان کا دینا پڑے گا. پورے ملک میں آپ کو پورے ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری کرنی پڑے گی. یہ سچویشن، یہ حالات بہت ہی زیادہ سنگین ہے. آج لوگوں کا جو مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے، وہ غربت ہے، وہ افلاس ہے. یہ حالات بنے ہوئے. آئے دن بجلی مہنگی ہو رہی ہے. 45 ارب روپے کہتے ہیں جی ہم لوگ سبسڈی دے رہے ہیں. کدھر سبسڈی؟ کون سی سبسڈی؟ اگلے دن 55 ارب روپے کی آپ نے بجلی کے بل میں اضافہ کر دیا. 55 ارب روپے اور لگا دیے نیپرا نے. اس کے بعد ابھی IMF نے کہہ دیا جی کہ آپ یہ سبسڈی کیسے دے سکتے ہیں، ان کے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے. یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ سب کا سب. اور اوپر سے شہباز شریف کی حکومت، یہ تو فارم 47 کی حکومت ہے. کوئی چیز ملک میں صحیح نہیں چل رہی ہے. چینی ان کے میاں نواز شریف اور شہباز شریف اور آصف علی زرداری، ان کی شوگر ملیں ہیں ساری. اوپر سے شوگر انہوں نے جون میں ایکسپورٹ کر دی. ابھی کہتے ہیں جی ملک میں قلت ہے، چینی کی قیمتیں چڑھ رہی ہیں، ہم لوگ چینی جو ہے وہ ہم لوگ امپورٹ کریں گے. ہر جگہ پہ خانچے. 450 ارب روپے کا آپ نے گندم کا سکینڈل کیا. محسن نقوی اس میں انوالوڈ ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم لوگ پاسکو کا جو MD ہے اس کو ہم نے بری ذمہ ڈکلیئر کر دی ہے. FIA نے انویسٹیگیشن کیا. او یار عقل کے اندھو، ادھر FIA نیچے کس کے آتی ہے؟ وہ آتی ہے نیچے FIA کے. FIA کا اس وقت باس کون ہے؟ وہ ہے محسن نقوی. تو اس نے اپنے خلاف کوئی گواہی دینی تھی. اس نے اپنے خلاف جس MD کے ذریعے اس نے یہ سارا کچھ کرایا تھا اس کو اس نے قصوروار ٹھہرانا تھا کہ اس کے خلاف بھی گواہی آئے. یہ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ہر جگہ پہ خانچے، ہر جگہ پہ. ایک قسم کا ملٹری ٹرائل انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا. وہ ابھی تک ریویو میں پڑا ہوا ہے، وہ بھول جائیں انشاءاللہ. عمران خان صاحب کا کوئی ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا میرے رب نے چاہو. بھائی کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ خیر کرے گا. واقعات کی معافی کیوں نہیں مانگ لیتے سر؟ 9 مئی کی ہم لوگ سارے کے سارے یہاں پہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم لوگ 2 کیسوں میں بری ہو چکے ہیں اسی انشداد دہشت گردی کی عدالت میں. پتہ یہ چلا جناب کہ جو انہوں نے گواہان ادھر لائے ہوئے تھے اس کو جج صاحب نے ان کو ہی اڑا دیا. پیچھے رہتا کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے فکٹیشس کیسز ہیں. فالس فلیگ آپریشن تھا. کل میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ آپ وہ ویڈیو سامنے لائیں نا. ویڈیو کیوں نہیں لاتے ہیں؟ ویڈیوز لاتے نہیں ہیں. اور اوپر ہمیں جو ہے اس کا وہ کیا کہتے ہیں، ہم پہ انہوں نے الزام لگائے ہوئے. ایک ان کا وہ نہیں ہے، گواہ نہیں ہے. سب کے سب فکٹیشس کیسز ہیں. اور اسی طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی صاحب، سینیٹر چودھری اعجاز صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، عمر چیمہ صاحب، حسان نیازی صاحب، ہمارے جتنے ملٹری کورٹ کے قیدی ہیں، ہمارے باقی اسیران ہیں، سب کے سب اس وقت سیاسی قیدی ہیں. ان میں سے کوئی بھی ایسا کیس نہیں ہے کہ جو کہ کوئی صحیح کیس ہو. سب کے سب فکٹیشس 2 نمبر کیس. دیکھ رہے ہیں سر حکومت جو ہے وہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ملک میں. حکومت کیا ہے یہاں پہ؟ یہ تو فارم 47 کی حکومت ہے. یہ کسی کے بیکنگ پہ آئی ہوئی ہے. نام لوں یا آپ اس پہ چلا ہی نہیں.